آپ یہ اسکرین پر ویڈیو بھی دیکھتے رہیں کس طرح سے اس مسجد کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں پر پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ آج مسلمانوں کے اوپر ظلم و جفا کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ آج مسلمانوں پر طرح طرح کی پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ آج یہ قوم مسلم پوری دنیا کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر کیوں پریشان ہے؟ اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑا مارا ہے۔ آج ہم عبادت الہی سے دور ہو گئے۔ اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کلام پاک میں صاف صاف یہ اعلان کر دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر آج ہم ہیں کہ عبادت الہی سے دور ہیں۔ آج ہم ہیں کہ ہم نمازوں سے غافل ہیں۔ آج ہم ہیں کہ ہم نے مسجدوں میں نماز نہ پڑھنے سے مسجد کو سونا کر دیا ہے۔ آج ہم نے اپنی اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، اور آج یہی وجہ ہے کہ آج جو مسلمانوں پر پریشانی آ رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ مفتاح الجنہ، جنت کی کنجی نماز ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا، نماز کو پڑھا، اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا گویا اس نے ایسا کیا جیسے ایک دین کا ایک ستون اکھاڑ دیا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور طبقات الاولیاء کے مصنف تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ جب بندہ ایک وقت کی نماز کو چھوڑتا ہے، آج جو یہ ہماری مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، آج جو مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، جو ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آج اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے، آج ہم نمازوں سے دور ہو گئے۔ آج ہم نے اپنی مسجدوں کو سونا کر دیا ہے نماز پڑھنے سے۔ طبقات الاولیاء کے مصنف تو یہاں تک لکھتے ہیں، وہ فرماتے کہ جب بندہ ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اتنی طاقت و قوت دے دے جو اس انسان کا جس نے ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا ہے، ہم اس کی گردن دبا کر اس کا قتل کر دیں۔ ہوائیں اس سے نفرت کرنے لگتی ہیں، فضائیں اس سے نفرت کرنے لگتی ہیں، جو لقمہ وہ کھاتا ہے وہ لقمہ اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، جو لباس وہ اپنے بدن پر پہنتا ہے وہ لباس اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، جس راستے کو وہ نکلتا ہے وہ راستہ اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جب ایک بے نمازی سے ہوائیں نفرت کرنے لگیں، فضائیں نفرت کرنے لگیں، جو لقمہ وہ کھائے وہ لقمہ اس سے نفرت کرنے لگے، تو پھر یہ حکومت ہم سے کیسے محبت کر لے گی؟ پھر یہ حکومت ہم سے کیسے پیار کر لے گی؟ آج جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر پریشانیاں آ رہی ہیں، وہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑا مارا ہے۔ آج ہم نمازوں سے دور ہو گئے، آج ہم اللہ کی عبادت سے دور ہو گئے۔ میرے بھائیوں، آج یہ ہماری قوم، آج یہ قوم مسلم صرف درود و سلام پڑھنے پر، فاتحہ لگی کہ یا نہیں لگی اس پر یہ لڑ رہی ہے، لیکن نمازوں کا دور دور تک ہمیں پتہ نہیں ہے۔ فرض کو چھوڑ کر نفل پر لڑنے والی قوم جب فرضوں کو چھوڑے گی تو یہی حشر ہوگا اس کے ساتھ جو آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ حدیث شریف کے لغوی معنی یہی ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا وہ کافر ہے۔ اور ہم سنیوں کا، ہم سب کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا، پر ہمارے نبی کا فرمان نہیں بدلے گا۔ میرے آقا فرماتے جس نے ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا وہ کافر ہے، لیکن جس امام کی ہم پیروی کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، وہ کہتے ہیں جس نے ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ کافر تو نہیں ہوا لیکن حد کفر تک پہنچ گیا۔
اب شریعت اس کا ادب و احترام کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتی ہے کہ اس کو سلام کیا جائے، اس کا ادب کیا جائے۔ اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک امام شافعی، امام ابن حنبل، امام ابن مالک، ان تینوں امام کے نزدیک جس نے ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا وہ کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آج ہم عبادت الہیہ سے دور رہیں گے، آج ہم اپنی مسجدوں کو سونا کر دیں گے، ویران کر دیں گے، تو پھر کیسے ہم فتح پائیں گے؟ اللہ کی قسم میرا یقین کہتا ہے اگر آج بھی ہم نے اتحاد کو قائم کر لیا، آج بھی اتفاق کو قائم کر لیا، تو الحمدللہ اس ہندوستان پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر مسلمانوں کا سکہ چلے گا۔ میرے بھائیو، وہ صحابہ جو نمازوں کو پڑھتے تھے، اور وہ صحابہ ان کے سامنے کوئی ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دیتا تھا، وہ صحابہ اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، مسلمان نہیں مانتے تھے جو نمازوں کو چھوڑتا ہے۔ اور آج ایک ہم ہیں کہ ہم نمازوں سے دور ہیں۔ وہ صحابہ، وہ حضرت علی جن کی ایک وقت کی نماز قضا ہوئی تھی، نماز عصر، سورج غروب ہو گیا تھا، حضرت علی کی ران پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر اقدس رکھا ہوا تھا، حضرت علی رونے لگے۔ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو نکل کر جب چہرے مصطفیٰ پر پڑے، حضور بیدار ہو گئے، کہا اے علی کیوں رو رہے ہو؟ ما یبکیک یا علی، اے علی تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، آپ نے تو نماز عصر پڑھ لی تھی لیکن میں نے نماز عصر نہیں پڑھی تھی، اور سورج غروب ہو گیا، ڈوب گیا، میری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف دل میں خیال ہی کیا تھا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس بلا لیا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ میرے بھائیوں، اگر آج بھی ہم نے نمازوں کو پڑھنا شروع کر دیا تو آج بھی نمازوں کو پڑھ پڑھ کر اگر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع کر دی تو وہ رب جس نے اپنے کعبے کی حفاظت کے لیے ابابیلوں کو بھیجا تھا وہ آج بھی ہماری حفاظت کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اتنا گناہ ہو جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اور ہمیں بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ یہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اتنا کرم کرتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز فجر کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پوری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی شان ہے اس رب کی۔ میرے بھائیوں اور میرے آقا فرماتے ہیں جو عشاء کی اور فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دوزخ سے نام کاٹ دیتا ہے، دوزخ سے آزادی لکھ دیتا ہے، اور پوری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آج بھی ہم نے نمازوں کو قائم کر لیا، نمازوں کو پڑھنا شروع کر دیا، یاد رکھیں پوری دنیا پر مسلمانوں کا سکہ چلے گا انشاءاللہ۔ تو میں یہی کہوں گا میرے بھائیوں، آج جو یہ مسلمانوں پر پریشانیاں آ رہی ہیں، آج جو ہماری مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، آج جو ہمیں طرح طرح کی پریشانی، طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں، اس کی وجہ کوئی اور نہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم عبادت الہی سے دور ہو گئے۔ میرے بھائیوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد تمام امت مسلمہ کو نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکو، اور یاد رکھے ایک بات، جو سر رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک گیا وہ پھر کسی دنیا دار کے سامنے نہیں جھکے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے بندے میری بارگاہ میں آ، میری بارگاہ میں رو، گڑ گڑا مانگ مجھ سے، میری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا لے۔ اگر تیرا سر میری بارگاہ میں جھک گیا تو میں تجھے کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا، اور جس کا سر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا وہ دنیا کے سامنے بھاگتا ہے پر پھر بھی اس کا کام پورا نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، نمازیں پڑھو، ایک دن اس دنیا سے ہر کسی کو جانا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ یہ دنیا صرف ایک امتحان گاہ ہے۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا اس لیے تاکہ میرا بندہ دنیا میں جانے کے بعد مجھے کتنا یاد کرتا ہے، کتنا میرا ذکر کرتا ہے، کتنی میری عبادت کرتا ہے۔ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔
میرے بھائیوں نمازیں پڑھو، اللہ تعالی ہم تمام کے درجات کو بلند فرمائے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔